جی نہیں، بالکل موجود نہیں ہے۔ زبردستی ٹھونسا جائے تو ایک الگ بات ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سن کر بعض عقیدت میں انگوٹھے چومتے ہیں، اور یہ ایک تعظیمی فعل ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک فی تعظیم ہو جائے گا، کہ تعظیم تو اللہ کی ہونی چاہیے، نبی کریم کی تعظیم کیوں ہوئی؟ بالکل تو اگر مطلقاً تعظیم کو وجہ شرک قرار دیا جائے تو پھر تو ماں باپ کی تعظیم بھی شرک ہوگی، کعبۃ اللہ کی بھی ہوگی، استاد کی بھی ہوگی، نبی کی تعظیم بھی ہوگی، تو شرک و قرآن کی تعظیم بھی شرک ہوگی۔ اس کا مطلب اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے تاکہ تعظیم کے خلاف تحقیر کا معاملہ ہو، تو بالکل ہی تعظیم ختم ہو جائے، کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا نام سن کر چوما جائے یا نبی کریم کا سن کر چوما جائے تو دونوں تعظیمی معاملات ہیں، اور آپس میں کوئی منافات اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لایا جائے چاہے بالقصد چاہے اچانک آئے، تو یہ بھی کوئی تعظیم فی شرک نہیں کہلائے گا، بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے التحیات پڑھنا واجب قرار دیا اپنے حبیب کے ذریعے، اور اس میں السلام علیک ایھا النبی جب ہم کہتے ہیں تو نبی کا تصور تو آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعظیم کے ساتھ آئے گا یا تحقیر کے ساتھ آئے گا؟ لازم بات ہے تحقیر کے ساتھ تو آ نہیں سکتا، تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے خود شرک کی دعوت دی، ایک آدمی کو آزمائش میں ڈالا؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لفظ میلاد ہی شرک کی نفی کے لیے ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا، نبی کریم پیدا ہوئے ہیں، تو یہ شرک کی نفی ہوئی۔ اسی طریقے سے مزارات پر حاضر ہو کر سجدے کرنا، ہم اسی بالکل مذمت کرتے ہیں، لیکن اس میں دو بڑی اقسام ہوتی ہیں ممنوعہ سجدوں کی، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہے۔ سجدہ عبادت کا مطلب ہے کسی کو معبود حقیقی سمجھ کر سجدہ کرنا، اور میرے خیال میں ایک گاؤں کا جاہل دیہاتی بھی اگر ہو اور وہ سجدہ کر رہا ہے مزار پر، آپ پوچھیں کہ کیا یہ صاحب مزار عبادت کے لائق ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں اس کو خدا سمجھ کے نہیں کر رہا ہوں۔ سجدہ تعظیمی ہی ہوتا ہے، یا سجدہ محبت آپ کہہ لیں، تو یہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت کے اندر حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ہم اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ پیر کو سجدہ کرنا، تصویروں کو کرنا، مزارات کو کرنا، قبر کو، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پر حاضری کے موقع پر قبر کو چومنا بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں ادب کے ساتھ، اور جو پڑھنا ہے پڑھیں اور اس کے بعد رخصت ہو جائیں۔ تو یہ اس میں کون سا شرک ہو گیا بتائیے؟ ہاں، اگر فرض کر لیں کوئی کہتا ہے کہ میں لوگوں کی نیتوں پر مطلع ہو جاتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ ہر ایک سجدہ عبادت کر رہا ہے، اس لیے میں شرک کا فتویٰ دے رہا ہوں، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ جس چیز کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننے کے سلسلے میں شرک قرار دیا تھا، اگر نبی کے لیے علم غیب مان لیا تو آپ مشرک ہو جائیں گے، اس کا دعویٰ تو آپ خود کر رہے ہیں۔ اب پہلے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیجیے آپ، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کون کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے لوگ جھکے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جب مطاف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ایک غیر مسلم یہ دعویٰ کر دے کہ تم سب کافر و مشرک ہو ہماری طرح، ہم بتوں کے سامنے جھکتے ہیں وہ بھی پتھر، اور تم اس عمارت کے سامنے جھکتے ہو یہ بھی پتھر، بتائیں شرک کی نفی کیسے کریں گے؟ ایک ہی جواب ہے کہ بظاہر ہم پتھر کے سامنے جھکے ہیں اس لیے کہ حکم خدا بندی ہے، لیکن ہمارے دل میں نیت اپنے رب کو سجدہ کرنے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری جھکنا اصل نہیں ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہے، اصل ہے نیت۔ نیت ٹھیک ہے تو سامنے جھکنا بھی جائز، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر سامنے جھکنا کفر و شرک ہوگا۔ اب اس کا جواب تو وہ دے گا جو کفر و شرک کے فتوے لگا رہا ہے، کہ ایک مسلمان پر بغیر کسی تحقیق کے کفر و شرک کا فتویٰ لگانا، آپ کو اس کی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ جبکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ میرے آقا نعمت امام علیہ سنت نے ایک مقام پر اس کو حدیث کو ظاہر پر رکھا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اگر آپ مسلمان کو کافر کہتے ہیں تو اصل میں آپ یہ کہتے ہیں کہ تیرے عقیدے کفریاں ہیں۔ مسلمان کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہوا، اور اس کے عقیدے کفریاں نہیں ہیں، اسلامیہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا اسلامی عقیدہ کفر ہے، اور اسلامی عقیدے کو کفر کہنا خود کفر ہے، اس لیے کفر آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اب آپ اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ اسی طرح صاحب مزار سے استمداد کرنا، ہم اس میں محتاط لفظ یہی بیان کرتے ہیں، اگر آپ جائیں السلام علیکم کہیں، اگر آپ کو کوئی ان کے ذریعے حاجت طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو یوں ریکویسٹ کریں کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دے، اور وہ انشاءاللہ بزرگ سنتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو السلام علیکم یا اہل القبور فرماتے تھے، اور سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا تھا بدر کے مقام پر، جب آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں کفار، جب سرکار نے خطاب فرمایا آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، اور ایک روایت میں فرمایا جب تم مردے کو سلام کرتے ہو اس کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے، سلام بھی دعا، جواب بھی دعا، حدیث سے پتہ چلا مردے سنتے بھی ہیں۔
تو اگر صاحب مزار سے ریکویسٹ کی کہ حضور دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دے تو یہ بالکل صحیح، اس میں کون سا شرک کا تصور آ گیا بتائیے۔ اسی طریقے سے معمولات اہل سنت، آپ نیاز کو دیکھ لیں، نیاز کے اندر کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا جائے گا، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ ہی مغفرت فرمائے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہے، صرف ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ اگر اس آیت کو بنیاد بنا کے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کو خیر شرک تو نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں حرام ہو گئی نیاز، کیونکہ آپ نے کہا غوث پاک کی نیاز، یہ خواجہ صاحب کی نیاز، جب اس پہ آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا شرک، تو ہم یہ بدعت، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً غیر اللہ کا نام لینے سے نہیں ہوگا۔ اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ کفار بوقت ذبح جانوروں پر اپنے بتوں کا نام ذکر کر کے ذبح کرتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان ذبیحہ کو کھانا بھی ناجائز ہے یا حرام ہے جن پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور اگر آپ ضد پر رہیں کہ نہیں ہم تو مطلقاً یہ کہیں گے جس کھانے پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ شرک ہے، تو میں پوچھوں گا ولیمہ خدا کا نام ہے؟ شادی کا کھانا خدا کا نام ہے؟ سالگرہ کا کھانا خدا کا نام ہے؟ ختم قرآن کا کھانا خدا کا نام ہے؟ نہیں۔ آپ کو کہیے ولیمے کا کھانا یہ حرام، شادی کا کھانا حرام، جس پر نام لیں گے وہ حرام ہو جائے گا۔ اچھا زوجہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کس کی زوجہ ہے؟ غیر اللہ کا نام لیا تو وہ تو گئی، اب کس کا نام لیں گے؟ معاذ اللہ یہ کہیں گے۔ یعنی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ خواہ خواہ یہ اتنا الزام اتنا بڑا۔ اچھا پھر بس آخری ایک بس بات کروں گا، شرک فی التعظیم اور شرک فی المحبہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اتنی تعظیم نہ کرو کہ جیسے اللہ کی تعظیم، میں کہتا ہوں مقدار تعظیم بتائیں ذرا۔ جب آپ آئیں گے، جب آپ اس کی فزیکلی شکل پر آئیں گے تو شرک فی ذات یا شرک فی صفات میں چلا جائے گا، شرک فی تعظیم اور کچھ نہیں۔ اگر ہوتا تو صدیق اکبر نماز پڑھاتے ہوئے عین حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے نبی کی تعظیم اختیار کر کے پیچھے ہٹ کے سرکار کو آگے نہ کھڑے ہونے دیتے۔ یہ تھی بڑی بڑی تعظیم کہ پورا فزیکلی طور پہ پیچھے ہو کے عبادت میں حالت نماز کے اندر یہ شرک نہیں ہوا تو بتائیے پھر اور کیا شرک ہوگا؟ اس لیے خدا را یہ شرک کی جو توپیں ہیں نا اس کو نہ چلائیں۔ اور میں اس دور کی ایک بڑی بدعت آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی بدعت مسلمانوں پہ کفر، شرک، مشرک اور بدعتی کا الزام لگانا، یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ نہ سرکار نے لگائی نہ صحابہ کرام۔ اچھا فتویٰ دیا آپ نے، اس کا حکم دیا کبھی، کیا خوبصورت فتویٰ دیا ہے۔ اگر مفتی صاحب آپ اجازت ہے طالب علمانہ طور پر اسی ضمن میں جو اعتراضات اہل السنہ پہ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث پاک، یا غریب نواز کہا جاتا ہے، مجھے اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دے تاکہ پورا موضوع مکمل ہو جائے۔ اچھا انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر میں یہ گزارش کروں گا کہ افراط و تفرید دونوں جانب سے ہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں وحدانیت کا بیان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا ہم نے بعض نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اللہ سے تو مانگنے نہیں ہے، جب کہنا ہے یا رسول اللہ مدد ہی کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، تو اب وہ سٹیکر چھپ گئے، صرف یا اللہ مدد، کسی نے لکھ دیا صرف یا رسول اللہ مدد۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اصل فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرنا افضل اولا ہے، وہی غیر محتاج ہے، ساری کائنات کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، اس کی عطا، اس کے حکم، اس کے اذن کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ اب اس نظریہ عقیدے کے ساتھ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو ہر چیز عطا فرمانے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور اختیار کرتی ہے۔ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں جو آپ کے گھر میں براہ راست گر گئی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم الاسباب بنائی ہے باوجود غیر محتاج ہونے کے، تو اسی طریقے سے اس نے اپنے محبوبوں کو خزانے عطا فرمائے اور لوگوں کو ان کی طرف مائل کیا ہے کہ آپ ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے طلب کریں۔ اب طلب اللہ سے ہی ہے لیکن وسیلہ ان کا بنایا جاتا ہے۔ صرف ایک ادنا سی مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی آ جایا کرتی تھی، اسی سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسح کرنے والے ہاتھ پھیر کر بینائی دے دیتے تھے، کوڑ کا مرض دور کر دیتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک وقت میں 70 ہزار افراد جمع ہوتے تھے۔ مجھے بتائیں جب ایک اندھے کو اور ایک کوڑی کو پتہ چلتا ہوگا کہ آپ، تو وہ اللہ کی طرف جاتا تھا کہ آپ کے پاس آتا تھا؟ اور آنے کے بعد کہتا تھا کہ نہیں جی ہاتھ پھیر دیں ذرا۔ جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صیغے ہیں، دو جگہ یہ ذکر ہے، ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا غائب کے صیغوں کے ساتھ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو متکلم کے صیغے، میں شفا دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ اب بتائیے شرک ہوا؟ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نسبت مجازیہ ہے کیونکہ اللہ نے وسیلہ بنایا، تو اگر کسی سے استمداد طلب کی جاتی ہے لیکن وسیلہ سمجھ کر، تو یہ ویسے ہی ہے جیسے اکابرین سے صحابہ کرام یا دیگر لوگوں نے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا تھا، اجازت دی تھی اور انہوں نے اپنی حاجات کو پورا کیا۔